گڈ مارننگ ہنزا، یہ ہنزا کے صبح کے نظارے ہیں۔ جس ریسٹ ہاؤس میں ہم رکے تھے اس کے باہر کے یہ سامنے جو درخت نظر آ رہے ہیں یہ چیری کے اور کچھ خوبانی کے ہیں۔ یہ اب اپنا سامان رکھ رہے ہیں اور اگلی منزل ہماری جو ہے وہ خنجراب ہے۔ تو صبح ہم پھر پہنچے یہ پسو، اور اس کے بعد ہم نے کچھ یہاں پہ تصویریں لی، اور یہ ہم رواں دواں ہیں خنجراب کی طرف۔ اور یہ میں ہوں، اور پھر سے یہ میری گاڑی ہے اور یہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں تیسرے دن صبح۔ ناشتہ ہم نے ہنزا سے نکلتے ہی ایک ریسٹورنٹ میں کر لیا تھا، اور ویسے اس سارے سفر میں مجھے جو جگہ پسند آئی وہ ایک ہنزا تھی، اور دوسری میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ یہاں پہ ایسے لگتا تھا کہ وقت رکا ہوا ہے اور زندگی اپنے ایک نارمل انداز میں گزر رہی ہے، اور جہاں پہ مادہ پرستی نہیں ہے اور سکون ہے۔ پھر ہم پہنچے چائنا بارڈر پہ، یعنی کہ خنجراب، اور پھر ہمارا وہاں پہ تھوڑی دیر رکے، انجوائے کیا، اور یہ ہمارا پھر خنجراب سے واپسی کا سفر طے ہوا۔ اور جاتے ہوئے کی ویڈیوز میں نے تھوڑی سکپ کی تھی، اور یہ واپسی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ایسے لگتا تھا سفید چادریں بچھی ہوئی ہیں، اور ہر طرف پہاڑ کی چوٹی پہ برف کے نظارے تھے، اور دور سے دیکھو تو پتہ لگتا تھا کہ سفید چادریں بچھی ہوئی ہیں۔ ٹھنڈی ہوائیں تھی وہاں پہ، اور جولائی میں ہمیں جس طرح یہاں پہ دسمبر ہوتا ہے اس طرح کی ٹھنڈ تھی وہاں پہ۔ واپسی پہ کچھ یہ میں نے حسین منظر کیمرے میں محفوظ کر لیے تھے یاد کے طور پہ، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، اور یہاں پہ ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی۔ اور پھر یہ ایک واپسی پہ بڑی خوبصورت جگہ تھی، یہاں پہ ہم نے گاڑی روکی اور سوچا کہ تھوڑی دیر یہاں پہ رکتے ہیں، اور یہاں پہ ہم پھر اس خوبصورت پانی میں بیٹھے اور انجوائے کیا یہاں پہ ہم نے۔ اور کچھ لمحے ایسے لگتا تھا کہ زندگی رکی ہوئی ہے اور زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ اسلام آباد کی زندگی تو تھوڑی تیز ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم ریس میں لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جب آپ اپنے روٹین سے ہٹ کے کچھ دن کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ذہن میں ایک عجیب طرح کا سکون ملتا ہے، اور یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت اچھا اثر رکھتی ہے۔ کوئی بھی جب آپ 5-7 دن کے لیے کسی سیر کے لیے نکلتے ہیں، ہنزا سے خنجراب تک بیچ میں کچھ بہت ہی خوبصورت مناظر تھے، اور جیسا کہ ہنزا اور خنجراب کے بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جنہیں منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، اور پراپر وہاں پہ ایک سائن بورڈ بھی لگا ہوا تھا۔
جاتے ہوئے ہم نے آ، ایک ریسٹ ہاؤس دیکھا تھا اور ان سے بات کر لی تھی۔ یہ ہے وہ ریسٹ ہاؤس، اور اس جگہ کو خیبر کہتے ہیں۔ مجھے یہ دوسرے نمبر پہ بہت پسند آئی۔ یہاں بھی کچھ چیری کے باغات تھے اور خوبانیاں بھی تھی یہاں پر۔ تو شام کو ہم یہاں پہ پہنچے، اور یہ اگلے دن صبح کا منظر ہے، اور رات ہماری گپ شپ میں کھیل کود میں گزری، اور صبح کو ہم اٹھے اور یہ کچھ چہل قدمی کی، اور ناشتہ بھی ہم نے ادھر کیا، اور اگلی منزل کا پلان بنایا۔ اگلی منزل یہ تھی کہ واپس ہم ہنزا پہنچے، اور راستے میں عطا آباد جھیل کو ہم کیسے بھول سکتے تھے۔ تو یہ ہم نے کچھ رافٹنگ کی، اور عطا آباد جھیل کے خوبصورت مناظر کو دکھائے بنا میں کیسے ہنزا واپس پہنچ سکتا تھا۔ عطا آباد جھیل کا بھی ایک اپنا ہی سحر تھا۔ پھر وہاں سے ہم لطف اندوز ہونے کے بعد اگلی منزل کی طرف نکلے، اور وہاں پہ ہمیں بارش نے بھی کچھ راگ سنائے، اور واپس ہم پہنچے ہنزا۔ ہنزا بازار میں ہم نے کچھ سیر کی، کچھ چیزیں خریدی، اور تھوڑی دیر گھومنے پھرنے کے بعد ہماری اگلی منزل تھی واپسی کی، اور واپس ہم نے سفر طے کرنا تھا۔ اور ہنزا میں رہتے ہوئے ہی ہمیں فور کاسٹ ہوئی تھی، اور یہ نیوز بھی ملی تھی کہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو سفر طے کر سکیں وہ کر لیں، اور اللہ کے کرم سے ہم رات کو کھگان پہنچ گئے تھے۔ یہ ہنزا سے واپسی کا سفر ہے دن کا، اور یہاں سے ہم نے کچھ چیری بھی خریدی، اور 2-3 دن چیری ہماری گاڑی میں رہی، اور اسلام آباد پہنچنے تک وہ بالکل فریش تھی۔ اور یہ جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد کافی جگہوں پہ نقصان بھی ہوئے تھے، یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ اور ہم راستے میں یہ سوچ رہے تھے کہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے، اور جولائی میں تو اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، تو کچھ دن ہم بڑے اریٹیٹ اور چڑچڑے سے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ جب ہم پہنچے تو جولائی کے آخر میں کچھ 2-4 دن جو بارشوں کا سلسلہ ہوا تھا، اسلام آباد کا موسم بڑا اچھا تھا، اور ٹھنڈی ہوائیں تھی، اور اس لیے ہم کچھ زیادہ چڑچڑے نہیں ہوئے، اور ہمارے ذہن میں وہی منظر رہے۔ جاتے ہوئے سیف الملوک ہم سکپ کر گئے تھے، اور واپسی پہ جب ہم کاغان پہنچے اور